السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے مقدمات میں بانی چیئرمین پی عمران خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران قرار دیا کہ سازش کے مقدمات میں ضمانت نہ دینا مشکل ہوتا ہے اور کیس کے میرٹس کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی۔ عدالت نے استغاثے کے دلائل سننے کے بعد واضح کیا کہ ضمانت سے متعلق آبزرویشنز عارضی نوعیت کی ہیں اور ٹرائل کو متاثر نہیں کرتی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، امتحان میں فیل ہونے والی دل برداشتہ 17 سالہ طالبہ مناہل نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ پولیس کارروائی کے بعد لاش کو مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس سید فرید علی کی ہدایت پر سینٹرل زون میں حبیب آباد اور اختر آباد کے علاقوں میں اینٹی انکروچمنٹ مہم چلائی گئی، جس میں ایڈمن آفیسر، پیٹرولنگ آفیسرز اور ٹرینی جے پی اوز نے حصہ لیا۔ ترجمان کے مطابق سروس روڈ اور فٹ پاتھوں سے غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر کے نیشنل ہائی وے کے طرف علاقے کلیئر کر دیے گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق تجاوزات نہ صرف ٹریفک کے بہاؤ میں خلل ڈالتی ہیں بلکہ حادثات کا سبب بھی بنتی ہیں۔ سوئے اصل کانا میں گھریلو جھگڑے پر ایک شخص 132 kV ہائی وولٹیج کھمبے پر چڑھ گیا، کرنٹ لگنے سے شدید متاثر ہوا۔ ریسکیو 1122 نے ہسپتال منتقل کر دی۔ ڈیرہ غازی خان میں دریائے سندھ کے اونچے درجے کے سیلاب سے درجنوں بستیاں اور سینکڑوں گھر زیر آب آ گئے، مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ سپر بند میں ناقص مٹیریل کے استعمال پر عوام نے محکمہ اریگیشن کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سمینا سادات کا یہ بند سپر 148 جہاں پہ ناقص مٹیریل کی وجہ سے ہر سالانہ یہاں پہ یہ بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ محکمہ اریگیشن کی جانب سے یہ بند وغیرہ تو بنا دیتے ہیں لیکن وہ ناقص ہوتا ہے۔ اگر ان کے نیچے تمام ریت وغیرہ دے کے ان کے اوپر پتھر و جال وغیرہ لگاتے نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، یہ سی ایم پنجاب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہمارا پیغام یہ ہے کہ اگر انتظامیہ اگر صحیح معنی کام کرے، پتھر ڈالے، ان کے ساتھ تاریں باندھے تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور ہر سال ہمارا نقصان ہو رہا ہے، مال مویشی ہمارے خطرے میں ہے اس وقت۔ اور دوسری بات، ہمارے پاس انتظامیہ نہیں ہے، تو ہمارا انتظامیہ سے یہ سوال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سپر اور ریت کے ساتھ بھرا جا رہا ہے اور یہ ہر سال کیوں ٹوٹتا ہے؟ کروڑوں کا فنڈ کہاں جا رہا ہے؟ لگاتے نہیں ہیں۔ اس میں سب ایریگیشن کے افسران ملوث ہیں یا جو بھی انتظامیہ ہے، اس کے نوٹس لیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ، ہمارا نقصان پورا کیا جائے۔ ہاں جی بالکل، اس پہ نوٹس لیا جائے، ہمارا نقصان پورا کیا جائے۔ ہر سالانہ یہاں کروڑوں روپے کا محکمہ اریگیشن کی جانب سے یہاں بند تو لگائے جاتے ہیں لیکن وہ ناقص مٹیریل کی وجہ سے ہمارے جو یہاں پہ جو زرعی رقبے وہ تمام زیر آب آ چکے ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے اب تک ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، نہ کوئی پرسان حال ہے۔ جی شکر گڑھ کے نالا بئی میں درمیانے درجے کے سیلابی ریلے کے باعث 30 سالہ مزدور ڈوب گیا۔ مزدور گھر واپس جا رہا تھا کہ پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا۔ مقامی افراد نے ریسکیو کو اطلاع دی، جس پر ٹیموں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے کام شروع کر دیا، تاہم ڈوبنے والے کی تلاش تاحال جاری ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں چیف کمشنر FBR ڈاکٹر یاسمین فاطمہ کی زیر نگرانی آن لائن اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستان اور برازیل کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد بابر چوہان نے برازیلی مارکیٹ میں مواقع پر بریفنگ دی اور ساؤ پالو چیمبر کے ساتھ MOUs تجارتی وفد کے تبادلے کی تجویز دی۔ صدر رانا محمد صدیق خان نے برازیل کو برآمدات بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ ڈاکٹر یاسمین فاطمہ نے پاکستانی برآمدات میں اضافے کے لیے تعاون پر زور دیا۔ جی ٹور پاکستان نے ملک میں 9ویں آفیشیل S3 ڈیلرشپ جی ٹور ملتان لانچ کر دی۔ افتتاحی تقریب میں شہر کی نمایاں شخصیات، بینکرز، آٹو موبائل ڈیلرز اور ڈاکٹرز نے شرکت کی، جبکہ جی ٹور پاکستان کے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ عباد جمال، GM سیلز کاشف شبیر اور نیشنل سیلز مینیجر زہیب مہمان خصوصی تھے۔ جی ٹور ملتان کی نمائندگی CEO ریاض احمد چودھری اور دیگر نے کی۔ احمد پور سیال میں 15 سے 22 سپتمبر تک قومی ویکسینیشن مہم کے حوالے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سیمینار منعقد ہوا، جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے کی۔ سیمینار کا مقصد عوام میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی آگاہی بڑھانا تھا۔
15 تا 22 सितंबर 2025 सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिला में अवामुन्नास में शऊर आगही बेदार करने के लिए महकमा सेहत अहमदपुर सयाल की तरफ से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सयाल में सेमिनार ज़ेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल वकास जफर मुनक्कद हुआ, जिसमें डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राना खालिद महमूद, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना उस्मा नरजिस, मेंबरान अमन कमेटी मलिक अब्दुल रज़ाक खोखर, हकीम मौलाना मोहम्मद यूसुफ कासमी, खतीब मरकजी जामे मस्जिद जाफरिया मौलाना जाबिर अली खान बलोच, तहसील सैनिटरी इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद अजमल, CDCI गुलाम कंबर, फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर मोहम्मद जुनैद खान, ASV मोहम्मद अजहर जाफरी समेत उलमाए कराम और प्राइवेट स्कूलों के सरबराहान ने भी शिरकत की। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राना खालिद महमूद और तहसील फोकल पर्सन खिजर हयात ने शुरकाए सेमिनार को सर्वाइकल कैंसर के बारे में आगाही देते हुए बताया कि इस मूजी मर्ज से बचाव के लिए 9 से 14 साल तक की उम्र की बच्चियों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली जो है ये हम जो बच्चेदानी है उसके कैंसर को कहते हैं, उसका एक पार्ट होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं, तो उस एरिया के कैंसर को जो है वो हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो ये अमूमी तौर पे 70% जो है इसकी वजह वो एक वायरस है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। तो ये जो कैंपेन जो है हम ये सितंबर में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 15 से 27 सितंबर को, तो इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की गई है, जिससे इस कैंसर को होने से पहले ही हम जो है अपनी बच्चियों को वो इम्यून कर देंगे इस बीमारी के खिलाफ कि उनको सिरे से ये बीमारी हो ही ना। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर से वकास जफर ने शुरकाए सेमिनार पर जोर दिया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सयाल। पतोकी में 16 साल लड़की के अगवा और कत्ल का ड्रॉप सीन, मुलजिमान सगा भाई और हकीकी बाप निकले। दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें नहर से लाश की तलाश में मसरूफ हैं। लियाकतपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में मुबैना गबन का इंकशाफ हुआ। कच्ची मंडी की माजूर खातून ने खानपुर के डिवाइस मालिक पर 42,500 रुपये हड़प करने का इल्ज़ाम लगाते हुए आला हुकाम से नोटिस और इंसाफ का मुतालिबा कर दिया। चूनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 2 लाख रुपये, 6 मोटरसाइकिलें, 6 मोबाइल फ़ोन्स और असलहा बरामद हुआ। दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी हुआ है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जंग में वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ के विजन के तहत पीरा फोर्स मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर और DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी ने जायज़ा इजलास में कहा कि फोर्स तजावुज़ात, प्राइस कंट्रोल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। इस मौका पर सब डिवीज़न इन्फोर्समेंट ऑफिसर आफाक मोरस ने भी ब्रीफिंग दी। मंडी उस्मानवाला में मकान की तामीर के दौरान नामालूम वजूहात पर फायरिंग से 17 साला शहरी जाबहक हो गया। मकतूल साबिक चेयरमैन हाइड्रो पावर यूनियन शाहिद असगर का भतीजा था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जबकि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ठट्ठा समेत मकली, साकरू, गुलामुल्ला और घोड़ाबारी में तेज़ तूफ़ानी बारिश और गरज चमक के साथ शुरू हुई, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई। तूफ़ानी बारिश के बायस मुतअद्दिद दरख्त भी गिर गए, जबकि नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा होने से देहातों का शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। साहिली पट्टी पर कई कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बारिश के बाद बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया, जबकि मोबाइल टावर्स बंद होने से मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। ठट्ठा सैयद इमदाद अली शाह ज़िला हेडक्वार्टर मखली में वाक़े गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, जो इलाके का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, शदीद ज़बूहाली का शिकार है। इमारत की जगह जगह से प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि गुज़श्ता बरसात में 2 बड़ी दीवारें गिरने के बायस तलबा की जानें खतरे में आ गई। मकामी अवाम और तालीमी हलकों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। जी, ये बिल्डिंग गिरी, इसके बारे में सर, ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मखदूम अबू ठटवी की बिल्डिंग है, जो 2007 की स्कीम में जो 5 कमरे जो हैं वो नामुकम्मल हैं। 2007 से काफ़ी खस्ता हाल जो हो चुकी हैं। हमने पहले भी अल अख्तियार को जो है वो लेटर लिखे हैं, लेकिन वो अभी तक नामुकम्मल है। कल रात बरसात हुई है, उसमें इसकी काफ़ी दीवारें गिर चुकी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हो सका, लेकिन हम गुजारिश यही करते हैं कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए या मिसमार किया जाए, ताकि तलबा और शागिर्द जो हैं वो महफूज रह सकें। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये हेड क्वार्टर का स्कूल है, इसमें लोअर स्टाफ की काफ़ी शार्टेज है, ना चौकीदार है ना स्वीपर है।
تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی لیٹر لکھ چکے ہیں, گزارش کر چکے ہیں اعلیٰ اختیار سے جلد اس کو لوور اسٹاف مہیا کیا جائے تاکہ جو صفائی کے معاملات ہیں یا چوری کے معاملات ہیں وہ رک سکیں. شکریہ. میرپور خاص میں وفاقی محتسب اعلیٰ ریجنل ہیڈ انجینئر محمد عارف کی زیر صدارت میئر آفس میں کھلی کچہری منعقد ہوئی, جس میں عوام نے ہیسکو, سوئی گیس, نادرا ریلوے اور BISP سمیت دیگر اداروں کی شکایت پیش کی. کھلی کچہری میں میئر عبدالرؤف غوری, ڈپٹی میئر سمیرہ بلوچ, UC چیئرمین, صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نوشہرہ فیروز میں چند منٹ کی بارش نے میونسپل انتظامیہ کی کارکردگی بے نقاب کر دی. گٹر ابل پڑے اور سول ہسپتال, اللہ والا چوک سمیت مختلف علاقوں میں گندا پانی جمع ہو گیا. شہریوں نے نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کا مطالبہ کیا. سکھر میں سندھ ہائی کورٹ بینچ میں SSP محمد اظہر مغل کی تعیناتی کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی. نااہلی اور بڑھتے جرائم پر ہٹانے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا. عدالت نے چیف سیکریٹری داخلہ اور IG سندھ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 17 سپتمبر تک جواب طلب کر لیا. ٹنڈوالا یار میں UC داد خان جروار کے گاؤں احمد خان میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 7 افراد شدید زخمی ہوئے. ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا, جبکہ ان کی حالت خطرے سے باہر. بوراوالا میں اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ارشد اقبال نے تحصیلدار عمران اور دیگر افسران کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیمپسز میں لائیو سٹاک, زراعت, صحت اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موجود ہیں. اب تک 200 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے عارضی کیمپسز میں سہولیات فراہم کی گئی. مصطفی آباد کے نواحی گاؤں قتلوہی کلا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. اخلاق نامی شخص نے کھیت میں آنے پر گدھے کی ٹانگ کلہاڑی سے کاٹ دی. مالک خالد نے ملزم کے خلاف مقدمے کے لیے تھانہ مصطفی آباد میں درخواست جمع کرا دی. اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت درخواست گزاروں کی تعداد 7,55,000 سے تجاوز کر گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کم آمدن سرکاری ملازمین کے لیے محکموں میں خصوصی مہم شروع کی جائے گی. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ویسٹ مینجمنٹ, صحت, تعلیم, پولیس, ریسکیو 1122, واسا سمیت دیگر اداروں میں رہنمائی کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے. کم آمدن ملازمین کو 15 لاکھ تک بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے اور اب تک 79 ارب سے زائد روپے قرضوں کے مد میں تقسیم, جبکہ 1 ارب روپے سے زائد اقساط کی صورت میں واپس وصول کیے جا چکے. سول لائن ڈویژن پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. گڑھی شاہو پولیس نے دوران پیٹرولنگ گوندی پیر دربار کے قریب کارروائی کرتے ہوئے سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش نوید کو گرفتار کر لیا, جس کے قبضے سے 660 گرام آئس برآمد ہوئی. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا. SP سول لائن چودھری اثر علی کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں تسلسل سے جاری ہیں. لاری اڈا پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش سلمان کو گرفتار کر لیا, جس کے قبضے سے 2200 گرام چرس اور 275 گرام آئس برآمد کر لی گئی. ملزم لاہور کے مختلف علاقوں اور بس سٹینڈز کے اطراف پیدل منشیات فروشی کرتا تھا. اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا. SP سٹی بلال احمد نے مؤثر کریک ڈاؤن پر SHO لاری اڈا اور پولیس ٹیم کو شاباشی دی اور کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت نگرانی جاری ہے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت لاہور سمیت صوبہ بھر کے ریڈرز کا اجلاس منعقد ہوا, جس میں CCPO لاہور, RPOs, CPOs, DPOs کے ریڈرز نے شرکت کی. IG نے ریڈرز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے پیپر لیس ورکنگ, کرائم ڈیٹا کی باقاعدہ اپڈیٹ اور دفاتر میں ریکارڈ کی درستگی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ انٹیریگیٹڈ کرمنلز جسٹس سسٹم کے تحت پولیس ریکارڈ کی درستگی انصاف کی فراہمی میں اہم ہے اور خود بھی دفاتر کا اچانک جائزہ لیں گے. ریڈرز کو ایماندار, جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور FIRs اور شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت جاری کی گئی. اجلاس میں اعلیٰ پولیس افسران نے بھی شرکت کی. اسپیشل TV سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل TV.